بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ٹاپک ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، جس کا نام ہے ڈٹرمنٹس آف فارن پالیسی، یعنی خارجہ پالیسی متعین کرنے والے ایلیمنٹس۔ وہ کون سے عنصر ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ خارجہ پالیسی متعین کی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہم خارجہ پالیسی، جس کو انگلش میں فارن پالیسی کہتے ہیں، ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشنز کیا ہے، جو کہ نارمل ایک عام سی ڈیفینیشن یوز کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو دوسرے ممالک سے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں اس کو فارن پالیسی کہتے ہیں، یا نیشنل ایلیمنٹس کو یا نیشنل آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے تعلقات جو استوار کیے جاتے ہیں اس کو فارن پالیسی کہتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ مختلف ماہرین نے جو ہے یا اسکالرس نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز جو ہے وہ ڈیفائن کی ہے، جس میں آپ کو دو ڈیفینیشنز ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، ان کا نام ہے جوزف فرینکل۔ جوزف فرینکلس نے کہا ہے کہ فارن پالیسی کنسسٹ آف ڈیسیژن اینڈ ایکشنز وچ انوالو ٹو سم اپریشیبل ایکسٹینٹ ریلیشن بٹوین ون اسٹیٹ اینڈ انادر اسٹیٹس، یعنی خارجہ پالیسی ان فیصلوں اور کارروائیوں پر مشتمل ہے جو کافی حد تک ایک ریاست کے دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات سے متعلق ہوتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ ڈیفینیشنز جو ہے بیان کی ہے، ڈیفینیشن پیڈل فورڈ اینڈ لنکن نے، تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ خارجہ پالیسی اس عمل کا کلیدی عنصر ہے جس کی مدد سے ایک ریاست اپنے وسیع تر مقاصد اور دلچسپیوں کو ٹھوس طرز عمل کا جامہ پہناتی ہے۔ جیسے کہ میں نے یہی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اس کو فارن پالیسی کہتے ہیں۔ تو ایک اس کی جو ہے وہ بڑی اچھی ایک مثال دی، اس نے کہا کہ فارن پالیسی موجودہ دور میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے دور میں یا سوورن اسٹیٹس کے دور میں ایسے ہی ہے، جبکہ اگر کوئی شخص کسی ممالک سے جو ہے وہ دوسرے ممالک سے تعلقات قائم نہیں کرتا، ایسے ہی ہے کہ اس کا جہاز جو ہے وہ سمندر میں ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی جو ہے وہ منزل کہاں ہے اس کی، یا اپنی منزل کے تعین کا اندازہ نہیں ہے اس کو۔ تو یہ جو ہے وہ ڈیفینیشنز تھی۔ ایک اور شخص ہے، اس کو کہتے ہیں جارج ماڈلسکی۔ وہ کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی سرگرمیوں کا وہ نظام ہے جس سے گروہ جو ہے وہ دوسری ریاستوں کے سلوک کو تبدیل کرتے ہیں یا اپنی سرگرمیوں کو بین الاقوامی ماحول کے مطابق ڈھالتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارا جو اصل ٹاپک صاحب ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے اگر مزید اس کو سمجھنا ہو تو میں نے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں یا سن لیں تو آپ کو جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ سے کیسے جو ہے وہ فارن پالیسی لنک کرتی ہے وہ میں نے جو ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اس کو۔ اب وہ ہے وہ ڈٹرمنٹس آف فارن پالیسی۔ جس وقت ہم فارن پالیسی متعین کرتے ہیں تو وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ فارن پالیسی کے اندر یوز کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے جی سائز اینڈ ریسورسز، جس کو اردو میں جسامت اور وسائل کہتے ہیں، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے جیوگرافیکل لوکیشن، جغرافیائی محل وقوع۔ تیسرے نمبر پہ ہے کلچر اینڈ ہسٹری، ثقافت اور تاریخ۔ چوتھے نمبر پہ ہے اکانومک ڈیولپمنٹس، معاشی ترقی۔ پانچویں نمبر پہ ٹیکنالوجی، اس کو اردو میں بھی ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ پولیٹیکل سسٹم، سیاسی نظام۔ اس کے بعد رول آف پریس کا کردار کیا ہے، لیڈرشپ، قیادت کا کردار کیا ہے، پبلک اوپینین، رائے عامہ، عوام کی کیا رائے ہے، الائنسز، معاہدات یا اتحادات، انٹرنیشنل پریشر، بین الاقوامی دباؤ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی فارن پالیسی کو متعین کرنے میں جو ہے وہ مدد دیتی ہیں، خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ یورپ میں سے کوئی ملک ہو، خواہ وہ روس ہو، خواہ وہ چائنا ہو، یہ ایلیمنٹ سب جگہ کامن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنے ملک جو ہے وہ دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سائز اینڈ ریسورسز، جسامت اور وسائل کا نا۔ جسامت سے مراد یہ ہے کسی ملک کا رقبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھنے میں ہے کہ ریاست کی جسامت اس کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے کہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ سابقہ سوویت یونین کرنٹلی جو ہے وہ رشیا کہتے ہیں جس کو، بہت رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا بڑا ملک ہے۔ تو اس کی اب سرحدیں دیکھیں، اگر مغرب کی جانب سے اس کی سرحدیں جو ہے وہ بحر اوقیانوس تک اور مشرق کی جانب سے بحر الکاہل تک پھیلی ہوئی ہیں،
تو اس کی جو ہے وہ ایک آزاد فارن پالیسی ہوگی. یہ کسی کے دباؤ میں آ کر جو ہے وہ اپنے ساتھ ممالک سے تعلقات نہیں قائم کرے گا. جو اس کو بہتر لگے گا وہی کرے گا. یہ کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ریسورسز سے کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ رشیا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ملک ہے، جس کے ریسورسز جو کہ دنیا کا تیل کا پیدا کرنے والا دوسرا ملک ہے، جو اس کے سارے ریسورسز جو کہ وہ اپنے یورپ میں فروخت کرتا ہے. لیکن اس کو قریبی کوئی ملک جو ہے وہ دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ بھائی اپنے ریسورسز ہمیں دے. تو یہ ایک آزاد ریسورسز سے مراد یہ ہے کہ ایسا ملک ہے جو کہ جہاں چاہے گا اپنے ریسورسز کو آزادی سے سیل کر سکتا ہے. اس کو کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اپنا آزاد جو ہے وہ سسٹم رکھتا ہے. دوسرا ہے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے. کسی بھی ملک کا جغرافیہ بہت اہم رکھتا ہے. یہ آپ کو دوسرے جو آپ کے ساتھ والے ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا وہ قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے اور نہیں دیتا ہے. اگر تو آپ ایسا ملک ہیں جیسے کہ پاکستان ہے. پاکستان اب جغرافیائی لحاظ سے 4 ملکوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، جس میں افغانستان ہے، ایران ہے، جو ہے وہ بھارت ہے، پاکستان ہے اور ساتھ سمندر لگتا ہے. اب اگر پاکستان جو ہے وہ ان تینوں ممالک سے یا 4 ممالک سے اپنے تعلقات خراب کر لیتا ہے تو پاکستان کے بارڈرز جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے اور پاکستان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. تو جس کی جیوگرافیکل لوکیشنز اس طرح ہو، جس کو ساتھ کافی زیادہ ملک لگتے ہیں اور اس کے پاس ریسورسز بھی کم ہوں، تو اس کو جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اب رشیا جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے. وہ جس ساتھ والے ممالک سے چاہے تعلقات قائم کر سکتا ہے چاہے نہ کرے. تو اس کی فارن پالیسی آزاد ہوگی. وہ اس ممالک سے تعلقات قائم کرے گا جہاں اس کو زیادہ مفاد ہوگا. اس کے بعد اسی طرح جس طرح میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں اس پر. پاکستان ہے. اب یہ اگر ممالک پاکستان سے جو ہے وہ تعلقات خراب کر لیتے ہیں یا پاکستان کے ان سے تعلقات خراب ہوتی ہے، پاکستان نہیں کرتا تعلقات، تو پاکستان آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک مشکلات میں گر جائے گا. پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایک انگلینڈ کی مثال دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ دنیا میں جس ملک نے بھی جو ہے وہ اپنے ملک سے نکال کر باہر کی طرف موو کیا ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے دنیا پر ہی حکومت کی ہے. جیسے کہ برطانیہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، وہ باہر نکلے، انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور پھر ان پر قبضہ کیا اور وہ دنیا پر حکومت کی. اس کے بعد ہے کلچر اینڈ ہسٹری. آپ کسی ممالک کے ساتھ تعلق کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، یا آپ کی ایک ریاست کی عوام جو ہے کسی ممالک کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اگر آپ کے جو ہے وہ کلچر اور ان کی ہسٹری جو ہے وہ ملتی ہے تو آپ کے جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ جلدی پروٹیکٹ ہو جائیں گے. آپ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں، وہ وہاں سے یہاں آ سکتے ہیں، آپ کی چیزیں یہاں سے ادھر جا سکتی ہیں، اکانومی آپ کما سکتے ہیں، آپ کے ریلیجن کو پروٹیکٹ ملتا ہے، آپ کی سویلائزیشن کو پروٹیکٹ ملتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے آئین میں جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے کہ ہم اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات رکھیں. کیوں؟ ہماری کلچر، ہماری جیوگرافی، ٹھیک ہے جی، اور ہماری ہسٹری ان سے ملتی ہے. اکانومک ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی آپ کی ملک کی معاشی حالت ہے. یہ خارجہ پالیسی پر اثر انداز کرتی ہے کہ آپ جو ہے اگر معاشی لحاظ سے کمزور ہیں تو آپ کو ہر ممالک کے پاس جانا پڑے گا یا ہمارے ساتھ تعلقات قائم کر لیں. غریب سے غریب ملکوں سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو بھیک مانگنی پڑے گی. یہی اگر آپ معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں اور اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں تو آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. آپ آزاد جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ترقی کے جو ہے وہ پروجیکٹس کر سکتے ہیں، آپ امپورٹ ایکسپورٹس پر آ سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیکنالوجی جو ہے موجودہ دور ٹیکنالوجی کا ہے. سائنس ایجادات میں ٹیکنالوجی میں بہت ترقی ہوئی ہے. اور اس کے بعد مغربی ممالک نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسی، زرعی اور مختلف شعبوں میں جو ہے وہ خود کفالت حاصل کی ہے، بلکہ اپنی پیداوار سے زر مبادلہ کو بھی بڑھایا ہے. جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک بین الاقوامی سطح پر اپنے قومی مفادات سے ہم آہنگ جو ہے وہ خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں. اب ٹیکنالوجی کے زور پر جو ہے وہ ایک ملک دوسرے ملک سے جو ہے وہ تعلقات قائم کرتا ہے، وہاں سے اکانومی کماتا ہے. اگر وہ ملک جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے مضبوط ہے، جیسے امریکہ ہے، اس کو کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے ملک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ایک آزاد ملک ہے، وہ جیسے چاہے گا جس سے چاہے گا تعلقات قائم کرے گا. پولیٹیکل سسٹم. اب پولیٹیکل سسٹم کسی بھی ملک کی فارن پالیسی پر بہت افیکٹ کرتا ہے. پولیٹیکل سسٹم 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، یا تو وہ ڈیموکریٹک سسٹم آپ کہہ لیں اس کو، سیاسی نظام، یا وہ ڈکٹیٹرشپس کہہ لیں. اگر سیاسی نظام ہے تو آپ دوسرے ممالک کے ساتھ پولیٹیکل سسٹم ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے.
یہ ڈیموکریسی ہے اس میں سسٹم میں، پولیٹیکل سسٹم میں ڈیموکریسی ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح سے قائم کر سکتے ہیں، آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، یہی اگر ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہو، آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، کیوں؟ ایک آدمی فیصلے لینے والا ہے، اس میں عوام کی رائے نہیں ہوتی، عوام کیا چاہ رہی ہے، میجورٹی کا نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پریس کا رولز، کسی بھی ملک میں جو ہے وہ میڈیا بہت کردار ادا کرتا ہے، جیسے کہ کہہ لیں کہ پاکستان ہے، اگر یہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ہم کسی ممالک سے تعلقات قائم کرتے ہیں تو میڈیا جو ہے وہ ہمیں اس سے آگاہ کرتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس ممالک سے تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے، یا جیسے ہم کوئی اپنی ایئر بیس جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں، یا ہم نیٹو کو جس طرح ہم نے رستہ دیا تھا، پھر یہ میڈیا نے ہم جو اس بات کو ہائی لائٹ کیا تو عوام نے کہا یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کینسل کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیڈرشپس، آپ کی اگر قیادت جو ہے وہ بااثر ہے تو آپ دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، آپ کی فارن پالیسی مضبوط ہے، آپ کے پاس ایک اچھے منسٹرز ہیں آپ کے پاس جو کہ فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہوں، تو یہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد پبلک اوپینین، آپ جس وقت کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، تو اگر عوام کی میجورٹی کی رائے جو ہے وہ ڈیموکریسی میں کسی میں ہے تو آپ اس کو قائم کر سکتے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو، ادروائز آپ نہیں قائم کر سکتے۔ اگر آپ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے تو عوام نہیں چاہتی آپ نہیں قائم کریں۔ اس کے بعد ہے معاہدات، ٹریٹیز، کہ ہر ریاست جو ہے وہ اپنی قومی سلامتی کا تحفظ کرنے کے لیے دوست ممالک سے جو ہے وہ دفاعی معاہدات بھی کرتے ہیں، معاشی معاہدات بھی کرتے ہیں، جس سے ایک ملک کو دوسرے ملک سے فائدہ ہوتا ہے اور اس کے جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ ملتا ہے۔ تو بین الاقوامی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ نان الائن موومنٹ میں نہیں رہ سکتا، اسے کسی نہ کسی بلاک میں شامل ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ امریکہ کے بلاک میں شامل ہو، چاہے وہ رشیا کے بلاک میں شامل ہو، چاہے وہ چائنا کے بلاک میں شامل ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، جیسے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، آرگنائزیشنز آف سارگ ہے، اس طرح کر کے مختلف آرگنائزیشنز ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنے ریلیشنز کو قائم رکھ کر جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے ملک کے ساتھ ہیں جو کہ کمزور ملک ہے، یا آپ ایسے ملک کی الائنس میں ہیں جو کہ کمزور ملک ہے، دوسرا ملک آپ پر جو ہے وہ پریشر ڈالے گا، آپ کو جو ہے وہ کام کرنے سے روکے گا، جیسے کہ 1979 میں جس وقت رشیا کی انویژن ہوئی افغانستان میں، ٹھیک ہے جی، تو دوسرے ممالک جو ہے اس وقت اور یو این او نے سب نے مل کر جو ہے وہ اس کو فورس کیا رشیا کو کہ اپنی جو ہے وہ فورسز یہاں سے لے جاؤ۔ 1989 میں رشیا یہاں پر اپنی فورسز لے کے جانے میں رضامند ہو گیا۔ تو یہ ایلیمنٹس تھے۔ ہاں، ایک اور بات جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کامن نیشنل انٹرسٹ یہ ہوتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایسا سسٹم یا قوم کے ایسے مفادات جو کہ اخلاقی لحاظ سے بھی، ایتھک کے لحاظ سے بھی گڈ ہو، معاشی لحاظ سے بھی گڈ ہو، اور اس میں قوم کی سیکیورٹی بھی ہو، یہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں کامن انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی ہے، وہ اکانومک ڈیولپمنٹ سے آ جاتی ہے، وہ جو ہے لیونگ اسٹینڈرڈ رائز آ جاتا ہے نیشنز کا۔ میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو نیشنل انٹرسٹ پر ہے، وہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو بہرحال میں ایک بار پھر جو ہے وہ اس کے خارجہ پالیسی متعین کرنے والے ایلیمنٹس کو میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ سائز اینڈ ریسورسز، جیوگرافیکل لوکیشن، کلچر اینڈ ہسٹری، اکانومک ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی، پولیٹیکل سسٹم، رول آف پریس، لیڈرشپ، پبلک اوپینین، الائنسز، انٹرنیشنل پریشرس۔ تو یہ جو ہے وہ کسی بھی ایلیمنٹس، یہ جو ہے وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ فارن پالیسی کو متعین کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس کو ڈٹرمنٹس آف فارن پالیسی کہتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری کا ٹاپک ہے ایک۔ بہت بہت شکریہ جو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔